بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت شموائل علیہ السلام کی زندگی، ایمان، صبر اور قیادت کی عظیم داستان۔ اسلام 90 ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بنی اسرائیل کا ایک ایسا دور تھا جب لوگ اللہ کے احکامات سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ ہر طرف ظلم، ناانصافی اور بدامنی پھیل چکی تھی۔ دشمن قومیں بنی اسرائیل پر حملہ کرتی تھی اور انہیں ذلیل اور خوار کرتی تھی۔ ایسے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک عظیم نبی کو مبعوث فرمایا جن کا نام حضرت شموائل علیہ السلام تھا۔ آپ علیہ السلام نے نہ صرف بنی اسرائیل کی رہنمائی کی بلکہ انہیں دوبارہ اللہ کے راستے پر چلنے کی دعوت دی۔ یہ کہانی ایمان، قربانی، صبر اور اللہ پر بھروسے کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ حضرت شموائل علیہ السلام کی والدہ ایک نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ اس غم میں اکثر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھیں۔ راتوں کا اٹھ کر روتی اور اللہ سے ایک صالح بیٹے کی دعا مانگتی۔ آخر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ انہوں نے منت مانگی کہ اگر اللہ نے بیٹا عطا کرے گا وہ اسے اللہ کی عبادت اور دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ اس بچے کا نام شموائل رکھا گیا۔ ان کی والدہ بہت خوش تھیں اور انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت شموائل علیہ السلام کو عبادت گاہ کے حوالے کر دیا تاکہ وہ دین کی تعلیم حاصل کریں اور اللہ کے نیک بندے بنیں۔ حضرت شموائل علیہ السلام بچپن ہی سے نہایت نیک، شریف اور عبادت گزار تھے۔ وہ عبادت گاہ میں رہتے، اللہ کا ذکر کرتے اور بزرگوں سے علم حاصل کرتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ خاموشی سے لوگوں کی خدمت کرتے اور ہر وقت اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ لوگ ان کی نیکی اور اچھے اخلاق دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ آہستہ آہستہ پورے علاقے میں ان کی نیکی کی شہرت پھیل گئی۔ ایک رات حضرت شموائل علیہ السلام عبادت گاہ میں سو رہے تھے کہ انہیں کسی نے آواز دی، اے شموائل! فوراً اٹھے اور اپنے استاد کے پاس گئے، لیکن استاد نے کہا، میں نے تمہیں نہیں بلایا۔ یہ آواز 3 مرتبہ آئی۔ اب ان کے استاد سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے۔ انہوں نے حضرت شموائل علیہ السلام سے کہا، اگر دوبارہ آواز آئے تو کہنا، اے میرے رب، میں حاضر ہوں، مجھے حکم دے۔ جب دوبارہ آواز آئی تو حضرت شموائل علیہ السلام نے ادب سے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے عظیم منصب کے لیے منتخب فرما لیا۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل بہت کمزور ہو چکے تھے۔ وہ اللہ کے احکامات بھول چکے تھے۔ لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا تھے، عبادت میں سستی کرتے اور آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے۔ ان کے دشمن، خاص طور پر جالوت اور اس کی فوج، بار بار ان پر حملہ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل ڈر اور خوف میں زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت شموائل علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا، صرف اللہ کی عبادت کرو، گناہوں سے توبہ کرو، متحد ہو جاؤ۔ کچھ لوگوں نے ان کی بات مان لی لیکن بہت سے لوگ نافرمانی کرتے رہے۔ ایک دن بنی اسرائیل کے سردار حضرت شموائل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہمیں ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ حضرت شموائل علیہ السلام جانتے تھے کہ بنی اسرائیل کمزور ایمان رکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم واقعی اللہ کے راستے میں لڑو گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ فرض ہو جائے اور تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا، ہم کیوں نہ لڑیں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں اور بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شموائل علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کر دیا جائے۔
طالوت ایک نیک، بہادر اور مضبوط انسان تھے، لیکن وہ کسی بڑے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ جب حضرت شموائیل علیہ السلام نے اعلان کیا کہ طالوت بادشاہ ہوں گے، کچھ لوگ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا، وہ کیسے بادشاہ بن سکتے ہیں؟ ہم تو ان سے زیادہ مالدار اور بڑے خاندان والے ہیں۔ حضرت شموائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے انہیں تم پر منتخب کیا ہے اور انہیں علم اور جسمانی طاقت میں فضیلت دی ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بھی عطا فرمائی۔ مقدس صندوق جسے دشمن لے گئے تھے واپس آ گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ طالوت واقعی اللہ کے منتخب کردہ بادشاہ ہیں۔ طالوت نے ایک مضبوط لشکر تیار کیا۔ حضرت شموائیل علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کرتے رہے، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب لشکر روانہ ہوا تو راستے میں ایک دریا آیا۔ طالوت نے کہا، اللہ تمہارا امتحان لے گا۔ جو شخص اس دریا سے زیادہ پانی پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں رہے گا۔ صرف تھوڑا پانی پینا۔ زیادہ تر لوگ امتحان میں ناکام ہو گئے۔ انہوں نے خوب پانی پیا اور کمزور پڑ گئے۔ صرف چند مخلص لوگ ثابت قدم رہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ آخر وہ وقت آ گیا جب طالوت کا لشکر جالوت کی عظیم فوج کے سامنے کھڑا تھا۔ جالوت بہت طاقتور، ظالم اور خوفناک شخص تھا۔ اس کی فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی۔ بہت سے لوگ خوفزدہ ہو گئے، لیکن ایمان والوں نے کہا، اتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ چکی ہیں۔ اسی لشکر میں ایک نوجوان بھی موجود تھا جس کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا۔ وہ بہادر اور اللہ پر کامل یقین رکھنے والے تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور اللہ کے حکم سے جالوت کو شکست دے دی۔ جالوت کی موت کے بعد دشمن فوج بھاگ گئی اور بنی اسرائیل کو عظیم فتح حاصل ہوئی۔ حضرت شموائیل علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ انہوں نے قوم کو نصیحت کی، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ کامیابی صرف طاقت سے نہیں بلکہ ایمان اور اطاعت سے ملتی ہے۔ لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کچھ عرصہ کے لیے بنی اسرائیل میں امن قائم ہو گیا۔ حضرت شموائیل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خاص تربیت کی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایک عظیم مقام عطا کرنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت شموائیل علیہ السلام سے حکمت، صبر، انصاف اور اللہ پر توکل سیکھتے تھے۔ یہی تربیت بعد میں انہیں ایک عظیم نبی اور بادشاہ بننے میں مددگار ثابت ہوئی۔ حضرت شموائیل علیہ السلام پوری زندگی لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ وہ فرماتے تھے، دنیا کی طاقت عارضی ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ وہ غریبوں کی مدد کرتے، انصاف قائم کرتے اور لوگوں کے جھگڑے ختم کرواتے تھے۔ ان کی زندگی سادگی اور عبادت سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ ان کا بے حد احترام کرتے تھے کیونکہ وہ سچے، دیانتدار اور اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے۔ 23 سال تک بنی اسرائیل کی رہنمائی کرنے کے بعد حضرت شموائیل علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ پوری قوم غم میں ڈوب گئی۔ لوگ روتے تھے کیونکہ انہوں نے ایک عظیم نبی، مخلص رہنما اور اللہ کے نیک بندے کو کھو دیا تھا۔ لیکن ان کی تعلیمات ہمیشہ زندہ ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو سکھایا کہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھو، حق کا ساتھ دو، مشکل وقت میں صبر کرو، ایمان کبھی کمزور نہ ہونے دو۔ حضرت شموائیل علیہ السلام کی زندگی ہمیں بہت سے اہم سبق دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ نیکی اور صبر انسان کو بلند مقام دیتے ہیں۔ کامیابی صرف طاقت سے نہیں بلکہ ایمان سے ملتی ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے۔ سچا رہنما وہ ہوتا ہے جو انصاف اور اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرے۔ حضرت شموائیل علیہ السلام کی زندگی بہادری اور ہدایت کا روشن چراغ ہے۔
ان کی داستان آج بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرے تو بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ امید ہے اسلام 90 ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ مزید ایمان افروز واقعات پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔